اللهم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ جب میدان تی میں آئے اور مصر سے نکلے تو یہ انہیں حکم تھا کہ اب دیکھیں غلامی سے نکلے تو آزاد قوم کچھ کرتی ہے نا۔ حضور علیہ السلام کے ماننے والے مکہ سے نکلے۔ مکہ میں وہ لوگ قابض تھے، کون؟ مشرکین مکہ۔ اب نے سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کہ عامر بن یاسر ان کی والدہ کیا کیا ظلم ہوئے، لیکن ان کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ دفاعی جنگ جہاد کا بھی وہ نہیں تھا کہ اپنے دفاع کرنے، بولے نہیں کوئی کچھ کو کرنے دو، اب لوگ ان سے نہ لڑیں۔ لیکن جب مدینہ تو طیبہ میں آئے تو بولے اب آزاد ہو گئے، ریاست مدینہ بن گئی، بولے اب ہم لڑیں گے اینٹ کا پتھر سے کہ سکر یا غبری بھی۔ تو اب یہ جب آئے تو بولا اب مصر میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں سے نجات دی، ہم یہاں پہ آئے، اب تو ہم جو ہے نا شام کو، فلسطین، یہ جو جبارین ہیں ان لوگوں کو زیر کریں گے اور اللہ کی بندگی صرف۔ یہ وہ واقعہ ہے تیہ کا میدان، تیہ اس کو کہتے ہیں تیہ، ٹھیک ہے نا۔ اس قوم جبارین کی جسامت کا یہ عالم تھا کہ ان کے جوتے میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی آ جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حالات دیکھنے کے لیے 12 نقیب بھیجے تھے، ان میں سے 10 نے حالات لوگوں کو بتا دیے تھے۔ تب بنی اسرائیل گھبرا گئے اور یہ بولے کہ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا۔ اور ایک واقعہ یہ بھی کہ وہ ایک باغ میں گئے تو انہوں نے وہ 6 افراد کو پکڑ کے آستین میں ڈال دیا، اتنے بڑے بڑے تھے، ان سے لڑے کیسے؟ حوالے موجود ہیں، انشاءاللہ حوالے دوں گا۔ ہم ہرگز اس بستی میں نہیں جائیں گے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس سرزمین فلسطین یا شام یہ وغیرہ یہاں چلے جاؤ اور اب جہاد شروع کرو۔ انہوں نے بولے نہیں، وہ تو بڑے بڑے طاقتور ہیں، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے حتی یخرجوا، کہ وہ خود نکل جائیں مینا اس بستی سے، تو پھر ہم تو شیر ہیں۔ یہ حکم کس کے لیے تھا؟ وجوب کے لیے تھا کہ اس شہر میں اس لوگوں پر حملہ کرو۔ انہوں بولا نہیں، یہ نکل جائیں پھر ہم داخل ہوں گے۔ وَإِن يَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ ارے اگر یہ نکلے پھر تو ہم ڈرتے تھوڑی ہے، پھر تو ہم حملہ کر ڈالیں گے۔ واہ کیا بات ہے، بستی کو خالی کر دو، ان کو بھگا دو، پھر ہم اجازت دے دو، پھر تو دیکھ لینا کہ کتنے بہادر ہیں۔ قال رجلان، 2 افراد نے کہا، کالب بن یوقنا اور یوشع بن نون، یوشع ابن نون ابن فراسیم ابن یوسف علیہ السلام، 2 افراد نے کہا جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، یخافون من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ نے انعام فرمایا، جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے وہ طاقتوروں سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم میں اس کو بجاوری کے لیے جان چلی جائے کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شہادت کی موت ملے گی، اس کو عقل کے تراؤ سے پھر نہیں تولا جائے گا۔ ان دونوں نے کہا
کہ ادخلوا علیہم الباب استاقطوار، قوم پر داخل ہو جاؤ، شہر پر حملہ کر ڈالو۔ پہلے جتنے بھی شہر ہوتے ہیں اس پر بڑے بڑے دیوار ہوتے تھے اور پھر اس پر دروازے ہوتے تھے، عرب کے سرزمین میں اس طرح ہر جگہ، کہ جیسے ہمارے شہر میں بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں پہ بند ہوتے ہیں، وہ چوکیدار ہوتے ہیں باقاعدہ، وہ بند ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، اس شہر میں، اس دروازے میں، تو تم غالب آ جاؤ گے، غلبہ تمہیں ہی ملے گا۔ ابھی دو نے کہہ دیا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر اللہ کو، اللہ کے نبی کو ماننے والے، اللہ کے کتاب کو ماننے والے ہو، اب پیچھے نہ ہٹو۔ اللہ کے طرف سے حکم ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم حملہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ فتح و نصرت کثرت پر موقوف نہیں ہے، اگر رب چاہے تو ابابیل سے فیل مروا دے، ابابیل سے، ابابیل اتنے اتنے اور فیل اتنے بڑے بڑے۔ قالوا یا موسیٰ، ان کے جواب میں پھر انہیں دونوں نے تقریر کی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، کبھی بھی اس بستی میں کبھی بھی، ابدا کبھی بھی نہ جائیں، ما داموا فیہا، نہیں جائیں گے جب تک یہ اس بستی میں رہیں، ما داموا فیہا، جب تک یہ رہیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، فَقَاتِلَا، دونوں جا کے لڑیں، اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کریں گے، جب بستی خالی ہو جائے گی شکست کھا لیں گے، ہم تیار ہیں رہنے کے لیے، تو منو سلوا تو تھک گئے، وہاں تو بس من بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلیہا، اس کے لیے تو تیار ہیں، لیکن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیارے نبی کی امت جب حکم بولے یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، اب صرف اشارہ کریں بس، دریا میں بھی گھوڑے دوڑا دیں گے، آپ کی اشارے کی ضرورت ہے۔ اللہ قال ربی انی لا املک الا نفسی، موسیٰ علیہ السلام عرض کرے یا اللہ میں مالک نہیں سوا اپنے جان و اخی، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے۔ فَإِنَّا، اچھا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، میرے اس نافرمان قوم کے درمیان یا اللہ جدائی ڈال دے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ یہ 40 سال اس میں موسیٰ علیہ السلام یہاں ہارون علیہ السلام رہا، بعض نے بولے نہیں ان کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ اس نے بولے یا اللہ ہم ان کو ہم سے جدا کر دے، مختلف روایات ہیں۔ سے چند مسئلے معلوم ہیں، ایک یہ کہ بروں سے علیحدگی اچھی چیز ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، دوسری یہ کہ بدوں کی بدکاری سے نیکاروں پر سختی آ جاتی ہے، ان نافرمانوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مقام تی میں قیام فرمانا پڑا، تیسرا یہ کہ اچھوں کی صحبت سے برے بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو مقام تی میں من و سلوا ملا، پتھر سے پانی اور پانی کے 12 چشمے ملے، اور وہ لباس عطا ہوا جو اتنے عرصے تک نہ گلا نہ میلا ہوا، یہ بھی ان کی برکت بھی تھی اور ان کی جو ہے اپنی وہ تھی۔ اب رب نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ناراض ہو کر اپنے قوم سے اللہ تعالیٰ سے قوم کے بارے میں شکایت کی، رب نے فوراً فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، اب یہ اس بستی کی برکت سے، اس بیت المقدس سے، فلسطین سے، شام کے سرزمین سے 40 برس تک محروم رہیں گے۔ اب یہ محروم ہو گئے، اسی تی کے میدان میں صبح چلے تو رات وہیں ہو رہی ہے، رات کو چلے تو شام وہیں ہو رہی ہے، یہ کتنی زمین تھی، کتنا وہ تھا۔
اس جنگل کا نام تیہ ہوا، یعنی بھٹکتے، حیران پریشان پھرنے کی جگہ۔ یہ میدان 9 کوس مربع میں تھا۔ اس تنگ جنگل میں 6 لاکھ اسرائیلی اس طرح قید ہوئے کہ دن بھر چلتے مگر شام کو وہاں ہی ہوتے۔ ایک حیران کن معجزہ تھا، یہاں ہی ان لوگوں پر من و سلوہ اتارا گیا، اور اسی میدان میں حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر یوشع علیہ السلام نبی بنا گئے، اور 40 سال قید کے بعد اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ قوم جبارین پر جہاد کیا اور شام کو فتح کیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ 30 والے بنی اسرائیلیوں میں جن کی عمر قید کے وقت 20 سال سے زائد تھی، یہ یہاں قید ہو گئے کہ بس اب یہاں رہیں، وہ سب اس مدت میں یہیں فوت ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا، ان میں سے کوئی بھی وہاں داخل نہیں ہوا، سب کے سب یہاں پہ ختم ہو گئے۔ تیہ کا میدان، تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ زمین ان پر حرام ہے۔ یہ کون سی زمین تھی؟ ارض مقدسہ۔ کئی اقوال مجاہد نے کہا اس سے مراد جو ہے یہ طور اور اس کے ارد گرد کی زمین ہے۔ قتادہ نے کہا شام، ابن زید نے کہا اریحہ، اور ایک قول مراد دمشق، فلسطین، اردن کا بعض علاقہ، لیکن صحیح حدیث میں کوئی علاقے کی تعین نہیں ہے۔ یہ ان کو سزا ملی کہ اس تھوڑے سے میدان میں اتنے اس عرصے میں یہ پریشان ٹھہرے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائے، اور ان نافرمان یہودیوں کو 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکنے سزا دی۔ تیہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ حیرت۔ وہ میدان 6 فرسخ کا تھا، یعنی 18 شرعی میل اور 27 انگریزی میل کا۔ وہ دن اور رات 24 گھنٹے چلتے رہتے تھے، لیکن اس میدان کو قطع نہیں کر پاتے، اسے باہر نہیں جاتے۔ صبح کو جہاں سے چلنا شروع کرتے، شام کو پھر وہیں پہنچ جاتے تھے، اور شام کو جہاں سے چلے صبح پھر وہیں پہنچ جاتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے یا نہ تھے، لیکن زیادہ صحیح کہ ان کے ساتھ تھے، اور پھر وہیں وفات پائے۔ پھر یوشع بن نون نے پھر حملہ کیا اور اس کو جو ہے فتح کر دیا۔ اچھا، یہ وہ نبی ہے جس کے لیے سورج کو ٹھہرایا گیا جب اس نے حملہ کیا۔ اس روایت کو بھی تھوڑا سن لیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ یاد رکھیں، حدیث نمبر 1747، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء سابقین میں سے ایک نبی نے جہاد کیا، یوشع بن نون، اور اپنے قوم سے یہ کہا کہ جس شخص نے ابھی نکاح کیا ہو اور اس نے اپنے بیوی کے ساتھ وہ نہیں گیا اور وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ نہ چلے، اور نہ وہ شخص جائے جس نے مکان بنایا اور اس میں وہ رہنا چاہتا ہے، اس میں میں اپنے مکان میں تھوڑا ٹھہروں، اور نہ وہ شخص جائے جس نے بکری اور گابن اونٹنیاں خریدی ہو اور وہ ان کے بچے دینے کا منتظر ہو۔ پھر اس نبی نے جہاد کیا، اور عصر کے نماز کے وقت یا اس کے قریب وہ ایک دیہات میں پہنچے تو انہوں نے سورج سے کہا تم بھی حکم الہی کے ماتحت ہو اور میں بھی حکم الہی کے ماتحت ہوں، اے اللہ اس سورج کو تھوڑی دیر میرے خاطر روک دے۔ پھر سورج روک دیا گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی۔ آپ نے فرمایا پھر انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، پھر اس مال کو کھانے کے لیے ایک آگ آئی، کیونکہ ان لوگوں کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا،
لیکن وہ تھوڑا سا وہ رہ گیا. پھر اس میں ایک شخص کو بلایا, وہ ہاتھ بیعت سب کے لیے, ایک کا ہاتھ ایک اس نبی کے ہاتھ سے چمٹ گیا, تو پھر وہ یعنی 3 افراد اس طرح ہے, تو ان کو پھر انہوں نے جو خیانت کی اس کو بھی وہ کیا تھا, وہ گائے کے سر کے برابر سونا نکال کر لے آئے. نبی نے فرمایا اس کو بھی مال غنیمت میں اونچی جگہ پہ رکھ کر پھر وہ جل گیا. ان کا طریقہ یہ کہ مال غنیمت جل جاتا تھا. تو اس حدیث مبارکہ میں یوشع بن نون کے لیے غروب سے پہلے سورج کے ٹھہرانے کا ذکر ہے. اور پیارے آقا دو جان کے بارے میں جس حدیث کا ذکر ہے, حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی تھی اور ان کا سر اقدس حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے گود میں تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نماز نہیں پڑھی تھی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. پیارے آقا دو جان نے دعا کی, اے اللہ بے شک علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کے اطاعت میں مشغول تھے تو اس پر سورج لوٹا دے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا تھا اور پھر غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو گیا. اس حدیث میں بڑی گفتگو ہے, رد شمس کی تحقیق یہ بھی, لیکن ایسے بھی نہیں جیسے دوسرے مذاق اڑاتے ہیں. بعد نے اس کو صحیح کہا کہ بولا حسن کے درجے کے بہت ساری روایات اس کی ہیں. اور ایک واقعہ نہیں, اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ اور بتا. تو جب یوشع بن نون کے لیے سورج ٹھہر سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے, حضور علیہ السلام کا ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جب شب معراج سے آئے تو کہا کہ فلاں قافلہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پہنچ جائے گا. تو سورج ٹھہر گیا اور قافلہ پہنچ گیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا مدارد, یا رسول اللہ تو تنہا داری. تو تی کے میدان میں یہ لوگ پریشان ہوئے. رب کریم نے فرمایا ان کے سرکشی کی سزا ہے, یتیون فی الارض, یہ زمین میں پریشان پھریں گے اسی تی کے میدان میں. کتنے 40 سال. فلا تاسا علی القوم الفاسقین, تو تم ان پر ان فاسقوں پر افسوس نہ کرنا. خیال ہے کہ تی والے بنی اسرائیل وہاں پہ رہے اور ختم ہو گئے کیونکہ اللہ کی ناراضگی مول لی اور نبی کے فرمان پر. آج بھی ہم دیکھیں دنیا میں اگر کامیابی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہی اس پر لبیک کہہ دیں. تو کتنی تراویح پڑھو گے؟ میرے نبی نے پڑھی, صحابہ نے پڑھی, اور 1400 سال اولیاء اللہ نے پڑھی. کس نے؟ کیوں ہم آپ کو کہتے کہ تراویح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نماز کا منکر نہیں آیا, ورنہ پھر جس موضوع پر اختلافات اٹھتے ہیں پھر اس کو علماء, جیسے ہم کسان لوگ ہیں تو کسان جب کھیت کو پانی دیتے ہیں نا تو جس نالی میں پانی آتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں لختے. تو ایک شخص اس لختی اس نالی پر جاتا رہتا ہے کہیں پانی دوسری طرف نہ چلا جائے. تو جو جگہ کمزور ہوتی ہے نا اس کو مضبوط کر لیتے ہیں کسان اس جگہ کو تاکہ پانی ضائع نہ ہو. تو علماء کا کام ہے دین میں جو کمزوریاں ہے اس کو مضبوط کرنا. جس طرح ہم میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ حضور علیہ السلام کی شان ولادت سے لے کر آخری, کیونکہ قرآن نے تو سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یہ تھوڑی بتایا کہ اعلان نبوت کے بعد پوری زندگی حیات طیبہ ہے تو پوری زندگی کو بیان کرتے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں ہے. تو میلاد بھی اور سیرت بھی سب کو اعلان نبوت سے قبل بھی بعد میں بھی سب کو بیان کرتے ہیں. تو اسی طرح قادیانی نے بولا کہ میں نبی ہوں تو اس کے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی جھوٹ ہے, پھر قرآن کے دلائل دے دیے. آپ کو قرآن سے کوئی دلیل دے سکتے قادیانی جھوٹا ہے؟ دیکھتے ہیں کوئی دیتا ہے, آئے تو سنا دی لیکن حوالہ دے دے. ہاں ماشاءاللہ مبارک ہو مبارک. سورہ نمبر 40. ایک دن اس نے ایک جعلی پیر کو پکڑا, بولا ایک حدیث تو سنا ہے, وہ غریب پریشان ہے. ارے بھائی
کتنے 200 سے اوپر حدیث ہے، تمہیں ایک حدیث نہیں ہے، کم از کم ایک آیت تو سنا دو۔ بولا سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم، حضور خاتم النبیین ہے۔ تو ہم نے کہا لوگوں اگر قرآن کو ماننے والے ہو تو قادیانی جھوٹا ہے۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے، جتنے بھی آئیں گے وضاحت کر دی دجال ہوں گے۔ تو جو بھی آئے گا بولا گا تراوی نہیں، تو بولا بیچ میں کچھ کالا کالا ہے۔ دین کو بگاڑنے والے کون آئیں گے؟ یہودی آئیں گے؟ بولے نہیں۔ ہندو آئیں گے؟ بولے نہیں۔ سکھ آئیں گے؟ نہیں۔ ارے مولیوں کے لباس میں یہودی آئیں گے، آپ بولیں گے یہ تو ہمارا والا ہے، یہ تو قرآن گود میں رکھتے ہیں، لیکن بیچ میں ان کا کام وہ رسول اللہ کی امت کے علماء جو 1400 سال کہ وہ تمام کو کہتے ہیں ہم سے پہلے جتنے بھی گئے وہ ہم سے زیادہ اچھے تھے، لاکھ درجے اچھے تھے، ان کے پیچھے شیخ عبدالحق محمد دہلوی کے خلاف پڑ جائیں گے، شاہ ولی اللہ کے خلاف پڑ جائیں گے، ملا علی قاری کے خلاف پڑ جائیں گے، جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، بولا ان کو کیا پتا، ارے وہ اللہ کے ولی تھے اور اس کے خلاف تو بال بول رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے عقائد و جہان کی پیاری امت کے جو اولیاء اللہ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے تعلیمات انہوں نے بڑی محنت کی، دین کی حفاظت کی، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اس میں البظاہر کچھ افراد ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر متفق رکھیں کہ نہ دن میں 5 نمازیں پڑھیں، نوافل وغیرہ کے علاوہ، اور ماہ رمضان میں 29 یا 30 روزے رکھیں۔ ماہ رمضان کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، 31 اور 28 کا نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ 20 رکعت تراویح بھی پڑھیں، اس میں قرآن بھی سنیں اور درس قرآن بھی سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ، جزا اللہ خیر۔